ان قبائل کے درمیان پہلے جو اتحاد قائم تھا، سیاسی محاذ آرائی کی وجہ سے وہ اتحاد رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ چنگیز خان کے دستوں کی یلغار کے سامنے اسلامی قوتیں جو پہلے ہی منتشر تھیں بے بس دکھائی دینے لگیں۔ طویل عرصے تک منگولوں کی یلغار نے معاشرے اور تہذیب کے تانے بانے کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ خراسان کا علاقہ جو اپنی خوبصورتی اور زرخیزی کی وجہ سے مشہور تھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت یا تو نقل مکانی کر گئی یا پھر حملہ آور دستوں کا شکار ہو گئی۔ 300 برس یا اس سے زائد عرصے تک منگولوں، ترکوں اور بعد میں ازبکوں کے منظم دستوں نے افغانی باشندوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا۔ ان حملوں سے متاثر ہو کر افغان ملک کے دیگر حصوں میں منتشر ہو گئے یا پھر انہیں ہندوستان کے علاقے میں دھکیل دیا گیا۔ افغانوں نے 16ویں صدی کے اوائل میں ازبکوں کو کوہ ہندوکش کے پیچھے کے علاقوں میں دھکیل دیا اور ازبکوں کے خالی کردہ علاقوں پر قابض ہو گئے۔ اس صورتحال سے آبادی کے بڑے حصے پر اثرات مرتب ہوئے۔ افغان میں 3 قومیں آباد تھیں، تاہم ان میں کسی بات پر مطابقت نہیں تھی۔ نفسیات، کردار اور بود و باش کے طور طریقوں میں ان قوموں میں تضاد تھا اور ہے۔ ان میں ہزارہ، تاجک اور افغان شامل ہیں۔ ہزارہ نسل سے متعلق باشندوں کا تعلق منگولوں سے ہے۔ یہ چنگیز خان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دریائے آمو کے کنارے آباد ہیں۔ تاجک افراد کی آمد سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تاجکوں یا افغانوں سے وہ سیاسی اور سماجی طور پر میل ملاپ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ باشندے قندھار سے کابل جانے والی سڑک کے مغربی کنارے میں آباد ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں منگول 6 صدی ہجری میں آباد ہوئے تھے، جہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ ہزارہ باشندے سخت جان، قوی اور جفاکش ہیں اور ملک کے مختلف شعبوں کے لیے ملازمتوں اور محنت کشوں کی اکثریت انہی افراد سے لی جاتی ہے۔ تاجک قبائل بھی تقریباً انہی اوصاف کے مالک ہیں۔ یہ دریائے آمو کے دونوں کناروں پر آباد ہیں۔ یہ باشندے کھیتی باڑی کرتے اور چینی انہیں تہاکی کہتے ہیں۔ یہ افراد اجتماعی طور پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ قبائل تعلیم کے فوائد اور مہذب دنیا کی سہولتوں سے بھی آشنا ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں عہد حاضر کی جدید سہولتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ انہیں بنیادی طور پر فرزند زمین کہا جاتا ہے اور یہ اس قدیم نسل کے باشندے ہیں جو اس اراضی کے مالک تھے۔ غیر ملکی حملہ آوروں کی یلغار سے یہ باشندے متاثر نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی کھیتی باڑی کا آبائی پیشہ برقرار رکھا۔ جہاں کہیں بھی قابل کاشت زمین اور پانی موجود ہو، یہ وہاں پائے جاتے ہیں۔ انہیں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلاً دکھان یا دھاوار۔ تاجک فارسی زبان بولتے ہیں۔ فارسی زبان ان کی مادری زبان ہے۔ یہ اجتماعی طور پر رہتے ہیں۔ ان کا تعلق ایرانی آریہ نسل سے ہے۔ یہ اسلام کی روشنی سے بہرہ ہوئے اسلام قبول کیا۔ یہ منگول اور ہزارہ قبائل سے الگ تھلگ رہتے ہیں، تاہم مشترکہ مفادات کی خاطر افغان اور تاجک قبائل ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ تاجک خود کو پہلے افغان بعد میں تاجک کہتے ہیں۔ جہاں تک افغانوں کا تعلق ہے تو افغان اپنے خانہ بدوشی کے خصائل پر فخر کرتے ہیں۔ وہ خود کو جنگجو کہتے ہیں، جبکہ دی قبائل ان کے اوصاف کو بربریت سے تعبیر دیتے ہیں۔ تاجک پرامن شہری باشندے ہیں۔ اسلام میں مذہبی اختلافات کی وجہ سے افغانوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ تاجک عام طور پر شیعہ عقائد پر کاربند ہیں۔ ہزارہ بھی اسی عقیدے کے کاربند ہیں۔ افغان سنی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے عقیدے پر سختی سے قائم رہنے والے ہیں۔ جس وقت سلطان جلال الدین غزنی پہنچا تو اس وقت یہی جنگجو افغان ہی غزنی میں آباد تھے، تاجک اور ہزارہ نہیں تھے۔ مورخین اس سلسلے میں مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ منگول سلطان کے تعاقب میں چلے آ رہے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ سلطان پر بے خبری میں حملہ کر کے اس کے ساتھیوں کو تتر بتر کر دیں اور ہو سکے تو اسے زندہ گرفتار کر لیں یا مار ڈالیں اور لاش چنگیز خان کے پاس لے جائیں تاکہ سلطان کی طرف سے اطمینان ہو جائے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اسی لیے سلطان نے جلد از جلد غزنی پہنچنے کا اہتمام کیا اور وہ 618 ہجری بمطابق 1222 عیسوی کے آغاز میں وہاں پہنچ گیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اہل شہر منگولوں کے حملوں کے باعث پہلے ہی ڈرے تھے، خوفزدہ اور پریشان تھے، اس لیے وہ سلطان کی آمد سے بے حد خوش تھے۔ چونکہ موسم سرما شروع ہو گیا، اس لیے منگولوں کے حملے کا خطرہ نسبتاً کم ہو گیا تھا۔ اسی دوران سلطان جلال الدین کو ایک تقویت بھی حاصل ہوئی اور وہ یہ کہ ایک افغان سالار جس کا نام سیف الدین اغراق خلجی تھا، وہ ایک لشکر کے ساتھ سلطان سے آمنے لگا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے لشکر لے کر بلخ کا حاکم مظفر، اغانیہ کا حاکم حسن کزلک بھی سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ اس طرح سلطان کو تقویت حاصل ہوئی۔ ساتھ ہی افغانوں نے جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے اور خم ٹھونک کر دشمن کے سامنے آنے کی ہمت اور جرأت رکھتے تھے، انہوں نے مکمل طور پر سلطان کا ساتھ دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔
غزنی میں قیام کے دوران ہی سلطان جلال الدین کو خبر ہوئی کہ منگولوں کے 3 لشکر متحرک ہوئے ہیں۔ ایک بروان شہر پر حملہ آور ہو کر اسے تباہی اور بربادی سے دوچار کرے گا، دوسرا لشکر آگے بڑھ کر بامیان شہر کا محاصرہ کرے گا، اور تیسرا لشکر ان دونوں لشکروں میں جہاں کہیں بھی کمزوری کے آثار پیدا ہوں گے وہاں پہنچ کر کامیابی کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ سلطان کو اپنے مخبروں سے یہ خبریں ملیں تو اس نے وقت ضائع نہیں کیا، اسی وقت اس نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کیا۔ چنانچہ سلطان کی طلبی پر نظام الدین، عارض زوزنی، برغا خان، عمر کافی اور دوسرے سالار سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ سلطان نے پہلے سب کا جائزہ لیا، پھر مخبر جو خبریں لے کر آئے تھے ان کی تفصیل بتاتے ہوئے سلطان اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارے مخبروں کے مطابق اس وقت منگولوں کے 3 لشکر متحرک ہیں، اور چوتھا لشکر جو بہت بڑا ہے، جس کی گنتی کا بھی کوئی شمار نہیں ہے، وہ ابھی بہت شمال میں ہے، اور اس کی لشکر کی کمانداری خود چنگیز خان کر رہا ہے، اور طالقان سے انہی علاقوں کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ جو 3 لشکر ہمارے قرب و جوار میں متحرک ہونے والے ہیں ان میں سے ایک بروان شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، دوسرا بامیان شہر کا رخ کرے گا، اور تیسرا لشکر درمیانی حصے میں رہے گا۔ پہلے 2 لشکروں میں جہاں کہیں بھی پسپائی اور کمزوری کے آثار نمودار ہوں گے، تیسرا لشکر ان کی مدد کو پہنچے گا تاکہ منگول اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنا سکے۔ اب تم سب لوگ آپس میں صلاح مشورہ کر لو اور اتفاق رائے سے مجھے بتا دو کہ ہمیں کب اور کس سمت روانہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر انداز میں منگولوں سے نمٹتے ہوئے اپنے شہروں کی حفاظت کر سکیں۔ میں جانتا ہوں ابھی تک ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا لشکر نہیں ہے کہ ہم خم ٹھونک کر منگولوں کے سارے لشکر کے سامنے سفارہ ہو جائیں، لہٰذا ہمیں کہیں شبخون، کہیں اچانک حملہ آور ہو کر منگولوں کو نقصان پہنچانا ہوگا۔ اس وقت نظام الدین کی بات اور اس کا فیصلہ میرے شعور میں موزن ہے کہ ہم نے فتح اور شکست کو بھول کر منگولوں کا قتل عام کرنا ہے، تاکہ انہیں بتائیں کہ جس طرح انہیں اپنے لشکریوں کے مرنے کا صدمہ ہوتا ہے ایسا ہی صدمہ ہمیں بھی پہنچ چکا ہے۔ اب آپ آپس میں صلاح مشورہ کرو اور جو بھی فیصلہ کرو وہ نظام الدین کو بتاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظام الدین ہمارا وہ سالار ہے جس کی منصوبہ بندی اکثر کامیاب رہی ہے اور کئی مواقع پر اس نے منگولوں کو شکستیں بھی دیں، لہٰذا تم صلاح مشورہ کر کے نظام الدین کو بتاؤ، پھر میں نظام الدین سے بات کرتا ہوں۔ سلطان کے ان احکامات کا اتباع کرتے ہوئے سارے سالار آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے تھے، نظام الدین بھی ان میں شامل تھا، یہاں تک کہ خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر نظام الدین سلطان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں نہیں جانتا اس وقت آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، لیکن ہم سب نے مل کر جو منصوبہ بندی کی ہے، میرے خیال میں اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو خداوند قدوس نے چاہا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین دم لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئیں اور بروان شہر کا رخ کریں۔ بروان کی طرف جو منگولوں کا لشکر بڑھ رہا ہے اس سے پہلے اس سے نمٹیں، اس کے بعد بامیان کا رخ کریں۔ مجھے امید ہے کہ بروان شہر کے نواح میں ہم منگولوں کے لشکر کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس دوران ہو سکتا ہے تیسرا لشکر جسے دونوں لشکروں کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بھی پہنچے۔ اگر وہ ہماری راہ میں حائل ہوتا ہے تو ہم اسے بھی انشاءاللہ کچلیں گے اور اسے کچل کر روند کر بامیان کی طرف بڑھیں گے، اور اگر ہم نے بامیان کے نواح میں بھی منگولوں کے لشکر کو شکست دے دی تو اس کے 2 فائدے ہوں گے، دونوں بہت بڑے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لشکریوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ منگول ناقابل تسخیر نہیں ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے لشکریوں اور شہریوں کا قتل عام کیا ہے اسی طرح ان کا بھی قتل عام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اکثر شہروں اور قصبوں میں جو منگولوں کا خوف اور ڈر طاری ہے کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ ابھی لوگ منگولوں کے ڈر سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، لیکن یکے بعد دیگرے منگولوں کو ہم 2-3 شکستیں دیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارے اپنے لوگ ہم سے تعاون کرنے لگیں گے اور وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم منگولوں کو شکست دے کر انہیں مار بھگانے کی ہمت اور جرت رکھتے ہیں۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تب سلطان جلال الدین نے خوشی کا اظہار کیا اور اسی خوشی میں وہ اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو فیصلہ تم نے کیا ہے وہ یقیناً میرے دل کی پکار، میرے شعور کے فیصلے کے عین مطابق ہے۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ پہلے بروان کا رخ کروں، اس کے بعد دوسری منزل اور کسی دوسری مہم کا آغاز کریں گے۔ جو فیصلہ تم نے کیا ہے میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب ایک ذاتی فیصلہ کرنا ہے اور وہ ذاتی فیصلہ نظام الدین سے متعلق ہے۔ نظام الدین، سارے سالار اور سارے لشکری جانتے ہیں کہ اولون تمہیں اور تم اولون کو پسند کرتے ہو اور دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے وابستہ بھی کر چکے ہو، اور بقول عارض زوزنی اور برغا خان تم دونوں کو برغا خان اور عارض زوزنی نے ایک دوسرے سے منسوب بھی کر دیا ہے۔ نظام الدین میرے عزیز بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آج تمہاری اور اولون کی شادی کا اہتمام کیا جائے، اس کے بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے۔ جب تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو پھر تم علیحدہ خیموں میں کیوں رہتے ہو؟
اولون تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہے گی۔ اس سلسلے میں نے علیحدگی میں عارض زوزنی اور برغا خان سے بات کی تھی اور ان دونوں کا کہنا ہے کہ تم دونوں شادی اس لیے نہیں کرتے ہو کہ جب بچے ہوں گے تو ان کو کون سنبھالے گا، اس لیے کہ بقول تم دونوں کے تمہارا ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نظام الدین: اللہ بڑا مہربان ہے، میں جانتا ہوں نشاپور میں تمہارا بہت نقصان ہوا ہے، تمہاری ماں، نانی، ماموں اور ماموزاد مارے گئے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان جلال الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں نظام الدین بول اٹھا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میری ماں، نانی، ماموں اور ماموزاد ہی نہیں مارے گئے بلکہ ان گنت لوگوں کے رشتہ دار منگولوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ میں ہی نہیں، ان علاقوں کے سارے لوگ دکھی ہیں، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی مرا۔ اس لیے میں اپنے دکھ کو منفرد خیال نہیں کرتا، جس طرح دوسرے مسلمانوں کو اذیت پہنچی ہے مجھے بھی پہنچی ہے، اور جس طرح وہ اپنے سارے غموں کو برداشت کر رہے ہیں، سلطان محترم مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ جہاں تک ٹھکانے کا تعلق ہے سلطان محترم، ٹھکانہ میرا رب دینے والا ہے اور بہتر ٹھکانہ مہیا کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں تو کل کو وہ ہمیں آسودگی کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی مہیا کر سکتا ہے۔ رہی بات اولون سے شادی کرنے کی، تو سلطان محترم دراصل بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں ہی چاہا تھا کہ اسے کسی محفوظ ٹھکانے میں رکھوں تاکہ وہ وہاں محفوظ رہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ چنگیز خان نے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو میری، برغا خان اور اولون کی تلاش میں ہوں گے اور ہم تینوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اس لیے قتل کیا جائے گا کہ میں نے منگولوں کے 3 سالاروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور کئی مواقع پر ان کے لشکریوں کا قتل عام کیا ہے۔ برغا خان کو اس لیے قتل کیا جائے گا کہ برغا خان پہلے سے چنگیز خان کے لشکر میں شامل تھا، اسے چھوڑ کر میرے ساتھ مل گیا۔ جہاں تک اولون کا تعلق ہے تو اس کا تعلق چونکہ منگولوں سے ہے اور منگولوں کے قانون کے مطابق جو بھی منگول اپنی قوم سے بغاوت اور روگردانی کرتا ہے یا انہیں چھوڑ کر دوسروں سے جا ملتا ہے، ان کی رسومات کے مطابق اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ اس بنا پر چنگیز خان کے آدمی بڑی تیزی سے ہماری تلاش میں سرگرداں ہیں اور وہ کوئی موقع تلاش کریں گے کہ ہمیں گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے پیش کریں۔ اس بنا پر نہ اولون علیحدہ رہنا چاہتی ہے اور نہ میں خود اسے اپنے سے علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر ایسا کیا تو منگول اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کا انجام بڑا عبرتناک بنائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین جب خاموش ہوا تو سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، نظام الدین میں جانتا ہوں اولون بڑی بہادر، بڑی صابر اور استقلال رکھنے والی لڑکی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ بے پناہ انداز میں تمہیں بھی پسند کرتی ہے، لہٰذا آج تم دونوں کی شادی کا اہتمام کیا جائے۔ وہ لشکر میں ہی رہے گی، اسے کہیں علیحدہ نہیں رکھا جائے گا۔ وہ جنگ کا بھی بہترین تجربہ رکھتی ہے اور اس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ جنگ اور امن دونوں صورتوں میں تمہارے پہلو بہ پہلو رہے۔ اس بنا پر اس کی خواہش کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات شادی کے بعد بچوں کو سنبھالنے کی، تو نظام الدین میرا اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اس کا بھی کوئی سبب بنا دے گا۔ اس سلسلے میں تمہیں اور اولون کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین رکا، پھر سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے نظام الدین اور اولون کی شادی کا جو ذکر کیا ہے، اس سے متعلق تم سب کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے عارض زوزنی بولا اور مسکراتے ہوئے پہلے اس نے ایک نگاہ نظام الدین پر ڈالی، پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، اولون ہماری بہن ہے، وہ بے پناہ حد تک نظام الدین کو پسند کرتی ہے، لہٰذا آج اگر اس کی شادی نظام الدین سے کر دی جاتی ہے تو یہ مرحلہ ہم سب کے لیے خوشی اور طمانینت کا باعث ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ سلطان مسکرایا، پھر کہنے لگا، اچھا سب جائیں، شادی کا اہتمام کریں۔ نظام الدین تم یہیں بیٹھو، عارض زوزنی تم جا کر اولون کو میرے پاس بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی سارے سالار وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اولون سلطان کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئی اور وہاں کھڑے ہی کھڑے کہنے لگی، سلطان محترم کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظام الدین بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر سلطان بڑی شفقت میں کہنے لگا، اندر آؤ میری بہن، تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تفکرات بھرے انداز میں اولون آگے بڑھ کر نظام الدین کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ پھر سلطان نے اولون کو مخاطب کیا، اولون میری بہن، تھوڑی دیر پہلے سارے سالار یہاں جمع تھے۔ پہلے میں تمہیں تفصیل بتا دوں کہ ہم کیوں جمع تھے۔ منگولوں کے 3 لشکر اطراف اور اکناف میں سرگرداں ہیں، ایک بروان شہر پر حملہ آور ہوگا، دوسرا بامیان پر اور تیسرا لشکر ان دونوں لشکروں کے درمیان میں رہے گا، اور یہ لشکر باقی دونوں لشکروں میں سے جس میں کمزوری کے آثار ہوں گے اس کی مدد کرے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا لشکر آج ہی یہاں سے بروان شہر کی طرف روانہ ہوگا اور حملہ آور منگولوں سے نمٹے گا۔ روانگی سے پہلے ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور نظام الدین کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے۔ دیکھو میری بہن، عارض زوزنی مجھے تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا چکا ہے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو اپنے آپ سے وابستہ کر چکے ہو۔ تمہیں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر تمہاری شادی کا اہتمام کیا جائے تو کیا تمہیں اعتراض تو نہیں ہے؟ دھیمے سے لہجے میں اولون مسکرائی، پھر چند ثانیوں تک بڑے غور سے اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے نظام الدین کی طرف دیکھا۔ نظام الدین کی نگاہیں اس وقت جھکی ہوئی تھیں،
یہاں تک کہ اولون بولی اور کہنے لگی، سلطان محترم، جو فیصلہ نظام الدین کریں گے وہی میرے لیے آخری ہے۔ سلطان بھی مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن، اگر یہ بات ہے تو آخری فیصلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک تم دونوں کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ تم نظام الدین کے خیمے میں منتقل ہوگی اور آج عشاء کی نماز کے بعد لشکر یہاں سے بروان شہر کی طرف کوچ کرے گا۔ سلطان کے اس فیصلے کو اولون نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ اسی روز نظام الدین اور اولون کے نکاح کا اہتمام کر دیا گیا تھا اور عشاء کی نماز کے بعد لشکر نے بروان شہر کی طرف کوچ کیا۔ دوسری طرف منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر بروان شہر کا محاصرہ کر چکا تھا۔ انہیں خبر ہو چکی تھی کہ سلطان جلال الدین ایک لشکر کے ساتھ ان سے نمٹنے کے لیے بروان شہر کا رخ کر رہا ہے، اور جب ان کے مخبروں نے انہیں خبر دی کہ سلطان کا لشکر قریب آ گیا ہے تو انہوں نے بروان شہر کا محاصرہ ترک کر کے ایک کھلے میدان میں اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا، تاکہ جوں ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس کی اور اس کے لشکر کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ کی ابتدا کر دی جائے اور سلطان کو شکست دے کر بروان کے نواح سے مار بھگایا جائے۔ دوسری طرف سلطان بھی بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا بروان پہنچا اور منگولوں کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ قائم کرنا شروع کر دیا۔ لشکر کے ایک حصے کو مستعد کر دیا گیا تھا جس کی کمانداری نظام الدین کر رہا تھا، تاکہ منگول اگر اچانک حملہ آور ہو کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو انہیں ناکام بنا دیا جائے۔ دونوں لشکر جب اپنی صفیں درست کرنے لگے تب منگولوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس موقع پر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نظام الدین سلطان کے پاس آیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، منگول اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ سلطان محترم، ایک حصہ آپ اپنی کمانداری میں رکھیں اور عمر کافی آپ کے نائب کی حیثیت سے کام کرے۔ دوسرا حصہ عارض زوزنی کی کمانداری میں دیا جائے اور برغا خان اس کے ساتھ کام کرے۔ تیسرا لشکر میرے حوالے کر دیا جائے، میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں قیام کروں گا، یعنی اپنے لشکر کے پیچھے رہوں گا۔ منگول یہی خیال کریں گے کہ جس طرح انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اسی طرح ہم نے بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سلطان محترم، میں دیکھ چکا ہوں، آپ بھی اندازہ لگا چکے ہیں کہ منگولوں کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے اور ہمیں ان سے کسی طریقے اور ڈھنگ سے نمٹنا ہوگا۔ منگول خوش ہوں گے کہ سلطان جو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر لے کر آئے ہیں اس کی تعداد بہت کم ہے، لہٰذا وہ ہم پر غلبہ پا لیں گے۔ چنانچہ جب آپ اور عارض زوزنی دشمن سے ٹکرائیں گے تو میں اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہی پیچھے حرکت میں آؤں گا اور ایک دم منگولوں کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوں گا۔ میرے ایسا کرنے سے منگول 2 طرح کا رد عمل کریں گے۔ پہلا یہ کہ وہ یہ خیال کریں گے کہ سلطان کو کمک پہنچ گئی ہے میرے حملہ آور ہونے سے۔ دوسرا رد عمل ان کا یہ ہوگا کہ جب میں منگولوں کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہوں گا تو ان کے پہلو کو یقیناً میں نقصان پہنچاؤں گا، کئی صفوں کو الٹوں گا۔ اس طرح ان میں ایک خلل اور افراتفری پیدا ہوگی اور اس حصے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے منگول یقیناً اپنے وسطی حصے سے کچھ لشکریوں کو پہلو کی طرف منتقل کر دیں گے۔ اس تبدیلی سے منگولوں کے اندر بدنظمی سی ابھرے گی، اسی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے پوری قوت سے حملہ آور ہونا ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سلطان محترم، یقیناً فتح ہماری اور شکست منگولوں کی ہوگی۔ سلطان نے نظام الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ چنانچہ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، 2 حصوں کو سامنے رکھا گیا، تیسرا حصہ جو نظام الدین کی کمانداری میں تھا وہ پڑاؤ اور لشکر کے بیچ کے حصے میں رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر اولون جو اب نظام الدین کی بیوی تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ لشکر کے پیچھے جانے کے بعد نظام الدین نے اولون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اولون، اگر تم کچھ کہتے کہتے نظام الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے اولون کہنے لگی، یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ اولون، اگر تم برا نہ مانو تو پڑاؤ میں قیام کرو۔ دیکھیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی ہر بات ماننا میرا فرض ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں جنگ اور امن دونوں صورتوں میں آپ کے ساتھ اور آپ کے پہلو بہ پہلو رہنے کا عزم کیے ہوئے تھی اور آپ نے میرے عزم کو تسلیم کیا تھا، لہذا اس جنگ میں بھی میں آپ کے ساتھ منگولوں کے خلاف حصہ لوں گی۔ ہاں، اگر آپ میری تحفظ کی خاطر فکر مند ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ آپ فکر مندی کی حالت میں دشمن کے خلاف حرکت میں آئیں، اس طرح آپ کی کارگزاری میں فرق آئے گا، لہٰذا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں لشکر کے وسطی حصے میں رہ کر اپنا کام کروں گی۔ اولون کے ان الفاظ سے نظام الدین مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نظام الدین چونکا تھا، اس لیے کہ منگولوں کے لشکر میں حملہ آور ہونے کے لیے شور و غوغا اٹھا تھا۔ منگولوں نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ سلطان جلال الدین کے لشکر پر بپھری صداؤں کے اندر نفرت اور قوت کی کشمکش، خزاں کے آنچلوں میں رقص کرتی اذیت ناکیوں، حلقہ در حلقہ خواہشوں کا خون چاٹتے قضا کے بے عکس مناظر اور سرابوں کے جزیروں میں پھیلتے موت کے دھوئیں کے بادلوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔
جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلطان اور آر زوزنی بھی اپنے لشکر کے حصار ذات کی وسعتوں میں سناٹوں کو جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلطان اور آر زوزنی بھی اپنے لشکر کے ساتھ حصار ذات کی وسعتوں میں سناٹوں کو زخم زخم کر دینے والے پرہول ہجر لمحوں، صبر و ایثار کے مرحلوں میں، عظمتوں اور رفتوں کے فسوں، غبار اور خون بھرے افق میں اپنی مہارت، اپنی برتری قائم رکھنے والی حکمت اور دانش کے عروج اور موسموں کی کڑواہٹوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔